اور دوسرا وعیادۃ المریض، دوسرا مسلمان کا حق ایک مسلمان کے اوپر یہ ہے کہ جب وہ مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی، اس کی عیادت کے لیے جائیں، اس کی بیمار پرسی کریں، اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ اور اس عیادت کا ثواب کتنا بتایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان بندہ کسی مسلمان کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے جائے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور حدیث میں آیا ہے کہ جب تک وہ اس مسلمان بھائی کی عیادت میں، بیمار پرسی میں لگا ہوا ہے، وہ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جب کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ، اس کے آداب بھی بتائے۔ نمبر 1، باوضو ہو کے جاؤ، وضو کر کے جاؤ۔ نمبر 2، نیت یہ کرو کہ مسلمان کی عیادت ثواب ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں جا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ آیا تھا اب میں بھی جا رہا ہوں ادلا بدلا، یا نہیں جاؤں گا تو وہ کل کو گلا شکوہ کرے گا، اس لیے نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ اور تیسرا، جب جاؤ تو زیادہ وقت نہ بیٹھو، زیادہ دیر مریض کے پاس نہ بیٹھا کرو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک عزیز یہاں سے آیا مریض کے پاس، ایک وہاں سے، ایک وہاں سے، اب انہوں نے مریض کے سامنے ہی بیٹھک سجا لی اور اپنے کاروباری باتیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ مریض تنگ ہوتا ہے۔ اگر مریض خود کہے اور آپ کو لگے کہ مریض میرے بیٹھنے سے خوش ہے، اس کو تسلی ہو رہی ہے وہ میرے بیٹھنے سے خوش ہے، تو پھر آپ ضرور بیٹھیں۔ لیکن عموماً مریض جو ہے وہ آنے والوں کے زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے تنگ ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ اپنی خوش گپیاں اور یہ۔ اور چوتھے نمبر پہ مریض کو جا کے یہ نہیں کرنا کہ اوہو یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو کہا کہ معمولی بیماری، اب تو بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے۔ عموماً عورتیں میں یہ ہوتا ہے، یہ کیا ہو گیا آپ کو، کیا بیماری ہے، علاج کروا رہے ہیں، بالکل آپ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئے۔ تو ایسا نہیں، مریض کو تسلی دینی ہے، اور تسلی کے الفاظ بھی شریعت نے ہمیں دیے، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کسی مریض کے پاس جاؤ اس کی عیادت کے لیے تو اسے کہو لا بأس، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، طہور انشاءاللہ، یعنی یہ جو بیماری ہے، بخار ہے، تکلیف ہے، درد ہے، جو بھی ہے، یہ آپ کے گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے، اس سے آپ کے گناہ دھل جائیں گے، آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ لا بأس، پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو وہاں جا کر اسے دعا دو، یہ آپ اس کو دعا بھی کہہ سکتے ہیں، مسنون دم بھی کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ جس جگہ پہ تکلیف ہے، جس جگہ میں اس کو تکلیف ہو، اس تکلیف والی جگہ پر ہاتھ پھیرو اور 3 مرتبہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اسأل اللہ العظیم، میں عظیم رب سے سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، جو عظیم عرش کا رب ہے، ان یشفیکا، کہ وہ آپ کو شفا دے۔ یہ 7 مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ یہ وہ مریض کے پاس بیٹھ کر اس کو دعا یا اس کے دم کا طریقہ شریعت نے بتا دیا۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ تو عیادت مریض، کوئی بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت کے لیے ضرور جاؤ، اس لیے نہ جاؤ کہ وہ کل کو گلا شکوہ کرے گا، اس لیے جاؤ کہ مریض کی عیادت، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی عیادت کے لیے بھی گئے ہیں، ایک یہودی کی عیادت کے لیے۔ ایک بچہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آتا تھا یہودی، تو جب وہ بیمار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے عیادت کے لیے، جب دیکھا تو اس پر موت کے آثار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کلمہ پڑھایا، یعنی بہت زیادہ چھوٹا نہیں، بڑا بچہ تھا جو خدمت کر سکتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا۔ اس بچے نے اس حالت میں اپنے باپ کی طرف دیکھا، یعنی وہ ڈر رہا تھا کہ میرے والد کچھ کہیں گے، تو اس والد نے کہا کہ ابو القاسم جو آپ کو کہہ رہے ہیں وہ مان لو۔ ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی،
کنیت اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے بیٹے سے جو نام مشہور ہو جائے. ابو القاسم مطلب قاسم کا باپ. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی. تو یہودی کے باپ نے کہا، اس بچے کے باپ نے جو خود بھی یہودی تھا، اس نے کہا کہ ابو القاسم جو آپ کو کہہ رہے ہیں وہ مان جاؤ. تو اس بچے نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی روح پرواز کر گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت اللہ کا شکر ادا کیا کہ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو وہ کلمہ نصیب فرمایا. اور میں کہتا ہوں کہ وہ کلمہ اس خدمت کی برکت تھی جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عین موت کے وقت ایک یہودی کو کلمہ نصیب فرمایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی عیادت کے لیے بھی چاہ رہے ہیں. آپ کا ہمسایہ ہے تو اس کی عیادت ضرور کیا کریں. اور یہ 5 وقت نماز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ مس ہو جائے تو اس کا پوچھیں کہ بھئی وہ کیوں نہیں ہے. سفر پہ گیا ہے، ٹھیک ہے، بیمار ہے، چلو اس کی عیادت کے لیے جائیں، تو پھر جائیں اس کی عیادت کریں. اس کا ثواب ہے، اجر ہے.